محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ محفل بابرکت جو سجائی گئی ہے حضور فرید اللہ شاہ قادری چشتی حسینی علیہ رحمت رضوان کے نام سے ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس ولی ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، جو اللہ تعالیٰ کے مقدس ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جن کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی نرالا ہوتا ہے، یقیناً جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے ان کی شان عام لوگوں سے الگ تھلگ ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقدس ولی ہوتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے زمین کے تحت الثرى کو دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے اگر وہ ایک اشارہ کر دے تو کائنات کا نقشہ بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے جو کام ہم تمامی حضرات مل کر پوری زندگی میں نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے وہ کام کر دیا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا ہے۔ ان کے درباریوں میں بڑے بڑے جنات، شرکس جنات بھی بیٹھا کرتا تھا، چرندے پرندے بھی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو کو سنا کرتے تھے، انسان بھی بیٹھتے تھے، فرشتے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتوں کو سنتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہا، ملکہ بلقیس میرے پاس ایمان لانے کے لیے آ رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے قبل ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے ملک سبا میں، کون تم میں سے ہے جو اس تخت کو لا کر میری بارگاہ میں حاضر کر۔ اتنا سننے کے بعد ایک شرکس جن جو سب سے طاقتور جن تھا، جناتوں کا سردار تھا، وہ جن کھڑا ہوا کہا، حضور ملکہ بلقیس کا جو تخت ملک سبا میں ہے، میں طاقت رکھتا ہوں کہ اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم اس تخت کو کتنے دیر میں یہاں پر حاضر کرو گے؟ اس شرکس جن جو طاقتور تھا، جنوں کا سردار تھا، اس نے کہا، حضور آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے یعنی اس مجلس کو برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر میں آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے بھی پہلے وہ تخت میرے سامنے چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ تخت بلقیس ملک سبا میں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھ کر یہ اعلان اپنے درباریوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو تخت بلقیس کو میرے سامنے فوراً حاضر کرے۔ ملک سبا بیت المقدس سے آنے جانے میں 2 مہینے کا راستہ ہے اور وہ تخت بلقیس جو تھا 60 گز لمبا، 80 گز لمبا، 40 یا 60 گز چوڑا تھا۔ وہ تخت لانے کے بارے میں نعرہ تکبیر کا اعلان تھوڑی سے آپ کے اندر بیداری آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی پہلے یعنی وہ تخت بلقیس 80 گز لمبا، 60 یا 40 گز چوڑا تھا اور سونے چاندی ہیرے جواہرات سے وہ آراستہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری مجلس برخاست ہونے سے پہلے میری بارگاہ میں چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا ایک صحابی، اللہ تعالیٰ کا مقدس ولی آصف بن برخیہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کمزور انسان تھا، وہ کھڑا ہوا کہا، حضور میں طاقت رکھتا ہوں کہ تخت بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شرکت جن کہہ رہا ہے کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، لیکن مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا مقدس ولی آصف بن برخیہ کہتے ہیں، حضور پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت بلقیس ملک سبا سے لا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوا، کہا ٹھیک ہے اس تخت کو حاضر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوا اور پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کمال اور یہ اختیار دے دیتا ہے، جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس ولیوں میں سے ایک ولی ہند کے راجہ
خواجہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان ہے، جو ہندوستان کی سرزمین پہ آنے کے بعد آنا ساگر کے قریب آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں پر بہت سارے پنڈت لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہاں آ کر آزان دیتے ہیں پانچوں وقت، آنا ساگر میں جو تالاب ہے اس سے وضو کرتے، گویا اس پر پابندی لگا دیا جائے، یہ ہمارے پانی کو نجس اور ناپاک نہ کرے، اور ایسا ہی کیا، پانی پر پابندی لگا دیا۔ لیکن سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے حکم دیا کہ یہ پیالہ لے جاؤ اور آنا ساگر سے کہہ دینا کہ خواجہ پیا نے تمہیں بلایا ہے، یعنی خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کا حکم ہوا، اشارہ ہوا، ان کا مرید گیا اس لیے کہ ان لوگوں نے آنا ساگر کے تالاب پر پابندی لگا دیا تھا تاکہ یہ لوگ اس پانی کو استعمال نہ کر سکے۔ لیکن خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال، وہ اختیار، وہ طاقت دیا تھا کہ ایک اشارہ ہوا، آنا ساگر کا سارا پانی خواجہ غریب نواز کے ایک چھوٹا سا کاسا میں آ گیا، آنا ساگر خشک ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آخر خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو ایسی طاقت کہاں سے ملی، یہ مقام، یہ بلندی کیسے ملی، یہ مقام، یہ بلندی صاحب خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو وہاں سے ملی، علم دین حاصل کرنے سے اور تقوی کی دولت حاصل کرنے سے۔ یعنی یہ مقام کی بلندی پر وہی فائز ہوتا ہے جس کے پاس علم دین ہو، اور علم دین کے ساتھ ساتھ تقوی کی دولت ہو۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان نے 18 سال کے بعد یعنی علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ علم دین سے فراغت حاصل کرنے کے بعد، اچھے عالم دین، اچھے حافظ قاری عالم فاصل بننے کے بعد، یعنی اب ان کو پیاس لگی کہ ایک روحانی غذا کو حاصل کیا جائے، کسی شیخ کی تلاش میں نکلا جائے، کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر یعنی معرفت کا جام پیا جائے۔ خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے، خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں جا کر ان سے مرید ہوئے، ان سے بیعت کیا۔ خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان مرید ہونے کے بعد 20 سال تک خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہے، ان کے جوتا چپل سیدھا کرتے رہے، ان کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے۔ آخر 20 سال میں خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو کون سا جام دلایا؟ 20 سال تک خدمت کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت مولانا کلیم اللہ قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کا ہے۔ اسی رجب المرجب کے 14 تاریخ 537 ہجری کو سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے، اس لیے خواجہ غریب نواز کا دین ہے ہندوستان کی سرزمین پر آج اسلام کا پرچم چاروں طرف لہرا رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی باتوں کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ میں نے کہا جو لوگ جو اللہ کے مقدس ولی ہیں، جو مقام اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، ان لوگوں نے سب سے پہلے علم دین کو حاصل کیا۔ علم دین کو حاصل کرنے کے بعد پھر وہ لوگ معرفت کا جام پیا، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر معرفت الہی، عشق الہی کا جام پیا۔ خواجہ غریب نواز حافظ قاری عالم فاصل یعنی 25 سال کی عمر مبارک میں بن گئے تھے، لیکن عالم فاصل بننے کے بعد ابھی دین کا کام شروع نہیں کیے، لوگوں کے درمیان میں واعظ و نصیحت کا کام شروع نہیں کیے، بلکہ خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں گئے اور ان کی صحبت میں 20 سال تک رہا۔ 20 سال ان کی جوتے چپل کو سیدھا کرتے رہے۔ خواجہ عثمان ہارونی جو خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے پیر و مرشد ہیں، جہاں جہاں جاتے خواجہ غریب نواز ان کے پیچھے پیچھے جاتے، ان کی پوٹلی کو اپنے سر پہ رکھتے، ان کے جوتے چپل کو ہمیشہ سیدھا کرتے۔ 20 سال ان کی صحبت میں رہا۔ 20 سال کے اندر میں خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز کو کیسا جام پلایا۔ کہا اے خواجہ، کہا اے معین الدین، تمہارے میرے خدمت میں رہتے رہتے 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب تمہاری یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم کی بشارت مل گئی ہے کہ تمہیں ہندوستان کی ڈیوٹی لگی ہے، تمہیں ہندوستان
میں جا کر سلطنت کرنا ہے. اب تم ذرا یہ بتاؤ میرے دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھو تمہیں کچھ نظر آ رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز نے کہا ہاں ہاں حضور میں آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں 18,000 مخلوقات کو دیکھ رہا ہوں. خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے نعرے تو 20 سال کے اندر میں خواجہ عثمان ہارونی نے کیسا جام پلایا, کیسا معرفت الہی کا جام پلایا. یعنی کہا کہ میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ معین الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان نے خواجہ عثمان ہارونی کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھا. کہا کیا نظر آیا؟ کہا حضور میں 18,000 مخلوقات کو آپ کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ نگاہوں کو نیچے کر زمین کی طرف دیکھ. زمین کی طرف خواجہ معین الدین چشتی نے دیکھا. پوچھا کیا نظر آیا؟ کہا حضور میں نے زمین کے ساتوں طبق کے نیچے تحت الثری کو دیکھ رہا ہوں. اللہ. کہا نگاہ کو آسمان کی طرف دیکھ, اٹھاؤ. آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا. کہا کیا نظر آیا؟ کہا حضور میں ساتوں آسمان کے پار عرش اعظم لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ. یعنی 20 سال کے اندر جو خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہ کر جوتا چپل کو سیدھا کرتے رہے, 20 سال میں خواجہ عثمان ہارونی نے ایسا معرفت الہی کا جام پلایا اور وہ جام پلا کر ہندوستان کی سرزمین پہ بھیجا. ہندوستان کی سرزمین پہ آنے کے بعد 40-50 سال تک دین کا کام اور تبلیغ کا کام سرکار خواجہ غریب نواز کرتے رہے. ایسا جام اور ایسا اسلام کا پرچم کو بلند کیا کہ 90 لاکھ کافروں نے ایک ہی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور پورے ہندوستان کی سرزمین پہ آج اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہندوستان کی سرزمین پہ خواجہ غریب نواز کا دین ہے. چاروں طرف اسلام کا پرچم بلند ہو رہا ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ تو ہی عظیم شخصیت کا دین ہے. ایک ہندوستان کا راجہ مہاراجہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا دین ہے کہ ایک ہی وقت میں 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل کیا. اور ایک امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا دین ہے کہ کئی کروڑ مسلمانوں کو بد مذہب اور گمراہ ہونے سے بچا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے یعنی انسان اسی وقت کامیاب اور ترقی کے منزل کو طے کر سکتا ہے علم دین حاصل کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ تقوی کی دولت پرہیزگاری کی دولت حاصل کر لے. جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں, جتنے بھی پائی کے بزرگ ہیں, سب سے پہلے ان لوگوں نے علم دین کو حاصل کیا. اس کے ساتھ کسی نہ کسی اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر معرفت الہی کا جام پیا. حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کی سیرت کو پڑھیں تو علم دین کو حاصل کرنے کے بعد وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی صحبت میں رہ کر یعنی فیض پاتے رہے, معرفت الہی کا جام پیتے رہے. پھر ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر یعنی علم دین کو حاصل کیا. علم دین کو حاصل کرنے کے بعد پھر وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں گئے, ان کی صحبت میں رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے. اور ان کے بعد پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب سے پہلے علم دین کو حاصل کیا. علم دین کو حاصل کرنے کے بعد پھر خواجہ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی صحبت میں رہے اور ان کے پاس فیض پاتے رہے, معرفت الہی کا جام پیتے رہے. اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سب سے پہلے علم دین کو حاصل کیا. پھر اس کے بعد معرفت الہی کا جام پینے کے لیے خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے. اسی طریقے سے سرکار سیدنا غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. پہلے انہوں نے علم دین کو حاصل کیا, اس کے بعد پھر وہ ابو سعید مبارک مخزومی کی صحبت میں رہ کر معرفت الہی کا جام پیتے رہے. اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کو پڑھا جائے, ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے انہوں نے علم دین کو حاصل کیا. پھر اس کے بعد اپنے شیخ کامل حضرت سدری سختی کی صحبت میں رہ کر معرفت الہی کا جام پیتے رہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام جو ہم سب کے مسلک کے امام ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. معرفت الہی کا جام پینے کے لیے انہوں نے 2 سال کی زندگی حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان کی صحبت میں گزارا. کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان نے کہا بس میری زندگی کا بس 2 ہی سال ہے. جبکہ امام اعظم کی عمر مبارک 60-70 سال کے درمیان میں تھی. کہا حضور آپ کی عمر مبارک تو بہت ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں میری عمر مبارک بس 2 سال کی ہے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہاں میری عمر کی صرف 2 سال اس لیے ہے, وہ 2 سال جو میں نے حضرت امام
جعفر صادق علیہ رحمت و رضوان کی صحبت میں گزارا ہے، بس میری زندگی کے لیے وہی 2 سال کافی ہے، باقی ساری زندگی برباد اور بیکار ہے۔ پتہ چلا علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اچھا اور انسان بننے کے لیے ضروری ہے کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہا جائے، علماء دین کی صحبت میں رہا جائے، بزرگان دین کی صحبت میں رہا جائے۔ آج یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، 15ویں صدی میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کی پیشن گوئی ہے کہ بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، طرح طرح کی بیماریاں اور بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی، ایمان کا بچانا بہت مشکل ہوگا۔ یعنی آج کسی دنیا دار کے پاس پہنچیں، کسی کے بھی پاس جائیں، کسی طریقے سے بات کریں، وہ دنیا کی بات کرے گا، یعنی کاروبار کی بات، دنیا کی بات، کیسے ترقی کریں اس طرح کی بات کرے گا۔ کوئی ایمان کی بات، آخرت کی بات، موت کی بات آپ کو سننے کے نہیں ملے گا۔ موت کی بات کون کرتے ہیں؟ آخرت کی بات یہی علماء کرام کرتے ہیں، دین کی بات کون کرتے ہیں؟ یہی علماء کرام کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس زمانے میں سب سے زیادہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھا جائے بلکہ ایمان بچانے کی خاطر علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا جائے، مسجدیں آباد کیا جائے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا جائے، بزرگان دین کا ادب و احترام کیا جائے، اسی میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج ہم حضور فرید اللہ شاہ قادری چشتی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یہ محفل سجا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ ان کی روحیں ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم لوگوں کے مقصد حسنہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندے کے صدقے طفیل میں پورا فرمائے گا۔ حضور حضرت علامہ و مولانا نعیم اختر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں جو آپ کے مہمان خصوصی ہیں، ان کی بھرپور تقریر آپ لوگوں کو سننی ہے، یہ تشریف لا چکے ہیں، ان سے